السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ایمان کے ساتھ رکھے۔ معزز ناظرین اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا۔ ہم میں سے سبھی لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہی فکر صحابہ کرام کو بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ ایمان کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی کے مجلس میں سوال کیا، یا رسول اللہ مل ایمان؟ مل ایمان کے معنی ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے، لیکن ایمان کی حقیقت پوچھنے کے بجائے اس صحابی نے یہ سوال کیا، اے اللہ کے نبی ایمان کے علامات کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اس موقع پر اللہ کے نبی نے جو علامات بتائے وہ ایسے علامات ہیں کہ بچے بھی سمجھ سکتے ہیں، بڑے بھی سمجھ سکتے ہیں، ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے بھی سمجھ سکتے ہیں، جاہل بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی سادی اور آسان نشانی بتائی۔ نبی نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، وساءتک سیئتک، اور جب تیرے گناہ تجھے غم میں ڈال دے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، جب یہ دو باتیں تمہارے اندر موجود ہو، فأنت مؤمن، تو تم سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے۔ کتنی آسان علامت اور نشانی ہے، اور آج کے اس ماحول میں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ کس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھنا اچھا ہے، چوری کرنا گناہ ہے، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس نشانی کو۔ لہٰذا اگر نیکی کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر خوشی کی کیفیت محسوس ہو اور ہم سے کوئی گناہ ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو ہمارے دل کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہو جائے، اگر یہ باتیں ہیں تو سمجھ لے کہ ہم مومن ہیں، اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ جس طرح ایک ظاہری حس ہے، زبان سے کوئی چیز کھائیں تو اس سے ذائقہ معلوم ہوتا ہے، یہ چیز کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا یا آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر سانپ کاٹ لے تو زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کو سانپ کاٹ لے اسے کڑوی چیز بھی کھلائے تو اسے کڑوی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے اس کے علاج کے طور پر اسے کڑوی چیز ہی کھلاتے ہیں، اور اس وقت تک کھلاتے رہتے ہیں جب تک کڑوی چیز کڑوی نہ لگنے لگ جائے۔ جب کڑوی چیز کڑوی لگنے لگ جائے تو اس بات کی علامت ہے اس کے ظاہری حس اب ٹھیک ہو رہی ہے، اس کے پاٹ پرزے صحت مند ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل اسی طریقے پر اگر برائی کرنے کے بعد دل میں غم کی کیفیت طاری نہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندرونی حس بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی ایک لقمہ کھایا، بعد میں معلوم ہو گیا کہ اس لقمے کے اندر زہر تھا۔ وہ آدمی کس طرح پریشان ہوتا ہے، جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، علاج معالجے کی فکر میں ادھر ادھر دوڑتا رہے گا۔ بالکل اسی طرز پر اگر گناہ ہو جائے تو ہمارے اندر ایسی ہی بے چینی ہونی چاہیے۔ کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی قاضی کے پاس، کسی مسجد کے امام کے پاس، کسی دینی علم رکھنے والے کے پاس ہم بے چین ہو کر کے جائیں اور پوچھیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، یہ گناہ ہم کیسے معاف کرا سکتے ہیں۔ یہ کیفیت اگر ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ایمان سینے کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی تھی اس کے اندرونی حس کچھ اسی طرح کی تھی۔ ایک صحابی ہے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے گناہ ہو گیا۔ پہلے زمانے جاہلیت میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھی، توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیے تو اس کے بعد گناہ ہونے کے بعد فکر لاحق ہوتی تھی مجھ سے کیا ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ آپ سے زنا سرزد ہو گیا،
کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، اپنی عزت کا خیال نہیں، دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے رخ پھیر لیا، وہ صحابی ادھر سے آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دو۔ 4 دفعہ جب آپ نے اسی طریقے پر ضد کر کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دو، تو اللہ کے نبی نے تحقیق کی، تحقیق کے بعد معلوم ہو گیا کہ واقع ان سے گناہ ہوا ہے، پھر آپ نے اس کے لیے سنگسار کرنے کا فیصلہ دے دیا، بالآخر اسے پتھر سے مار مار کر کے سنگسار کر دیا گیا۔ لیکن اس واقعے سے یہ سمجھیں کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہوئی، ایک گناہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ کتنا بے چین ہوئے، اندر سے کتنا پریشان تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ تو جس کے اندر یہ کیفیت ہو، یہ 2 چیزیں ہو، نیکی کے بعد خوشی کی کیفیت محسوس ہو، ہم نے نماز پڑھی، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، آج ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، کچھ لوگ پریشان حال تھے، ہم نے اس کی مدد کی، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ایسے ہی کبھی ہم نے جھوٹ بول دیا، کوئی غلطی کر دی تو ہمیں غم ہونا چاہیے۔ یہ دونوں کیفیت اگر آپ کے اندر ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، آپ مومن ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم بھی اور آپ بھی تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں کہ ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کیا نیکی کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، یا برائی کر لینے کے بعد یا غلطی ہو جانے کے بعد ہمارے دل پر غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، ایمان ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، کسی اللہ والے کے قریب ہو کر کے جا کر کے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔